بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم الا تشرک باللہ شیئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر رواہ ابن ماجہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی۔ چند چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی۔ پہلی چیز جو ارشاد فرمائی، اللہ تشرک باللہ شیئا وإن قطعت وحرقت، کہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی، ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا، کبھی فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فمن ترکها متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، فقد برئت منہ الذمہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے ذمہ اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی ذمہ داری کو، اپنی حفاظت کو اٹھا دیتے ہیں۔ اور آخری چیز ارشاد فرمائی، ولا تشرب الخمر، شراب مت پینا، فإنها مفتاح كل شر، کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے، چابی ہے، یہاں سے ہر برائی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند چیزوں کا ارشاد فرمایا۔ اس میں سے ایک چیز کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت اور ذمہ داری کو ہٹا دیں گے۔ انسان کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب میں سے یہ پہلا سبب ہے جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان نماز چھوڑتا ہے تو وہ اپنی ہلاکت اور بربادی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ نماز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور جب کبھی فرصت ہوئی تو جماعت سے پڑھ لی، اور مصروفیت ہوئی تو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ پڑھ لیں گے۔ جبکہ دیکھا جائے اس حدیث میں بھی اور دیگر حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس حدیث سے تو معلوم چل رہا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور ذمہ داری سے نکلنے کا پہلا سبب وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ تو انسان جب نماز چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں رہتا، بلکہ وہ ہلاکت اور بربادی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ مدثر کی، جہنمی جب جہنم میں جل رہے ہوں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے اور تمہارا کیا سبب بنا جہنم کی آگ میں آنے کا؟ تو وہ جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز میں کوتاہی کرتے تھے، نماز چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایمان والے کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ ایک دکان ہوتی ہے، ایک بازار ہوتا ہے، فیکٹری ہوتی ہے، اس میں کام کرنے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں، کافر بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مختلف لوگ ہیں،
لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے تو اپنے کام اور کاروبار اور دکان اور ملازمت کو چھوڑ کر اٹھنے والا بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ نماز فرق کرتی ہے، ایک کافر اور ایک ایمان والے کے درمیان نماز فرق کرتی ہے۔ یہ نماز اس کے فرق کو واضح کرے گی کہ تو مسلمان ہے یا کافر ہے۔ روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں سامان اٹھانے کے لیے کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جو بازاروں میں ملا کرتے تھے، لوگ خریداری کیا کرتے تھے، اور خریداری کرنے کے بعد اپنا سامان اٹھانے کے لیے مزدور لیا کرتا تھا، اور وہ مزدور سامان گھروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو معروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اسی طرح بازار میں خریداری کی، اور خریداری سے جب وہ فارغ ہو گیا تو اس نے سامان اٹھوانے کے لیے ایک مزدور کو لیا۔ تو وہ مزدور راضی ہو گیا سامان پہنچانے پہ، ٹھیک ہے میں اتنے پیسے لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ کا سامان تو میں گھر تک پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ راستے میں جب نماز کا وقت ہوگا تو میں وہیں مسجد میں جہاں اذان کی آواز سنوں گا آپ کا سامان مسجد کے باہر رکھ دوں گا اور نماز پڑھنے چلے جاؤں گا۔ معروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم سامان باہر رکھ دینا، میں سامان کے پاس کھڑا رہوں گا۔ تو وہ شخص سامان لے کر چلا، اور وعدے کے مطابق راستے میں ایک مسجد سے قریب گزرے تو اذان کی آواز آئی، اور اس مزدور نے سامان والے مالک سے کہا کہ بھائی ہمارا یہ طے تھا کہ اذان اور نماز کے وقت میں راستے میں رک جاؤں گا، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ سامان مسجد سے باہر رکھ دو، میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہ مزدور نماز پڑھنے مسجد کے اندر گیا تو نماز ہوئی، نماز سے سارے نمازی فارغ ہو گئے اور باہر آ گئے۔ یہ شخص باہر نہیں آ رہا، اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو باہر جو شخص جس کا یہ سامان اٹھا کر لا رہا تھا، اس نے اس کو آواز دی، اندر سے باہر سے آواز دی، اے فلاں، سارے نماز پڑھ کر باہر آ گئے، تم کیوں باہر نہیں آ رہے؟ سارے نمازی نماز پڑھ کر چلے گئے، تم کیوں باہر نہیں آ رہے؟ تو اس نے اندر سے جواب دیا کہ مجھے آنے نہیں دے رہا، مجھے کوئی باہر آنے نہیں دے رہا۔ تو وہ باہر جو کھڑا ہوا تھا سامان والا، اس نے کہا کہ تجھے اندر کون نہیں آنے دے رہا؟ تجھے باہر اندر سے کون آنے نہیں دے رہا؟ کس نے روکا ہوا اندر تجھے؟ تو اس مزدور نے مسجد کے اندر سے جواب دیا کہ مجھے باہر وہ آنے نہیں دے رہا جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا، جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا، یعنی وہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو نیکیوں کی اور اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بسا اوقات دن بھر میں ہم کام اور کاروبار کی مصروفیات میں ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم عبادات کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں، نماز کی توفیق، تلاوت کی توفیق، ذکر اذکار کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں، دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے اور اچھے کاموں کو دل نہیں چاہتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود کہتے ہیں کہ قرآن کھولتا ہوں تو طبیعت گھبراتی ہے، مسجد کو پاؤں نہیں اٹھتے، سب جگہوں کو پاؤں جاتے ہیں، سب جگہوں کو جانے کا دل چاہتا ہے، لیکن مسجد کے آنے سے طبیعت گھبراتی ہے۔ اور دیکھا جائے مسجد سے مسلمان کی ساری فلاح اور کامرانی اور کامیابی جڑی ہوئی ہے، یعنی اس کو جتنی فلاح اور کامرانی اور کامیابی ملنی ہے وہ اللہ کے در سے تو ملنی ہے،
مسجد کو چھوڑا، مسجد کی نمازوں کو چھوڑا، اللہ سے دور ہوئے، دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں، معاملات الجھتے جا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس جانے کا ٹائم ہے، لوگوں کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت کے رکھنے کا ٹائم ہے، لوگوں سے کہنے میں شرم نہیں آتی، مانگنے میں شرم نہیں آتی، لیکن اللہ کے در پہ آنے کا ٹائم نہیں، اللہ سے کہنے میں پتہ نہیں شرم آتی ہے۔ ساری ضرورت اور حاجتوں کو پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے در سے ہی کامیابی اور فلاح ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نماز سے پہلے مؤذن کے ذریعے سے اذان کے کلمات میں ہمیں یہ بتاتے ہیں، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، کامیابی چاہتے ہو تو آؤ مسجد، آؤ نماز پڑھو۔ کامیابی چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو تو آ جاؤ، اس در سے کامیابی ملے گی۔ تو ایمان والے کی ساری کامیابی کے راستے اللہ کے در سے شروع ہوتے ہیں، وہیں سے کھلتے ہیں، وہیں سے اس کی ساری ضرورتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہی اس لیے ہے کہ تمہارا تعلق جو مجھ سے کمزور ہو گیا ہے، نماز میں سستی، تلاوت میں سستی، دعاؤں کے مانگنے میں سستی، اللہ کو راضی کرنے میں سستی، کاہلی، اس تعلق کو ہم نے اس رمضان میں اللہ سے مضبوط کرنا ہے، نماز میں دل لگانا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنا ہے، تلاوت میں، دعاؤں میں، ذکر اذکار میں اپنے اللہ سے دل لگانا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ بندہ جو اللہ سے دور ہوا، مسجد سے دور ہوا، نماز سے دور ہوا، قرآن سے دور ہوا، اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے سے بھی قریب کرتے ہیں، تراویحوں کی برکت سے، نماز سے اور قرآن سے قریب کرتے ہیں، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی ہمت دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی ہمت، طاقت اس مبارک مہینے کی برکت سے۔ تو اس مہینے میں کوشش اور اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے گھروں سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ، حدیث شریف میں آتا ہے جو 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی پہلی تکبیر جس سے نماز شروع ہوتی ہے، وہ پڑھ لے 40 دن روزانہ کی 5 نمازیں، تو پھر اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے خلاصی کا پروانہ اور ایک نفاق سے خلاصی کا پروانہ۔ یہ شخص کبھی منافق ہو کے نہیں مرے گا، یہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم اس تعداد کو پوری کر سکتے ہیں، 30 دن رمضان کے، 29 دن رمضان کے جتنے بھی ہیں، اور بقیہ 10-11 دن رمضان کے بعد اہتمام سے نماز کی کوشش کریں کہ مسجد میں جماعت سے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اور پھر رمضان کے بعد بھی اس پر عمل جاری رکھیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کا رمضان جس عبادت میں گزر گیا سلامتی کے ساتھ، پورے سال اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں۔ جس کا رمضان جس عبادت میں گزر گیا کوشش کر کے، پھر پورے سال اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں۔ جیسے جس نے رمضان کے مہینے میں خوب تلاوت کری، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو توفیق دیں گے۔ جس نے رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو توفیق دیں گے۔ جس نے رمضان کے مہینے میں خوب خرچ کیا اللہ کے راستے میں، سخاوت، خوب خرچ کیا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو اتنا مال دیں گے، یہ خوب خرچ کرے گا۔ جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے اوقات مسجد میں زیادہ گزارے، اللہ تعالیٰ پورے سال اپنے گھر میں آنے کی اس کو توفیق دیں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اپنی منظوری کرانے کا مہینہ ہے، عبادات میں، نمازوں میں، تلاوت میں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبب بیان فرمایا ہے جو انسان کی بربادی کا سبب ہے کہ جب نماز چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اب چاہے شیطان اس کو نقصان پہنچائے، چاہے دشمن اس کو نقصان پہنچائے، نماز پڑھنے کے بعد انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، فجر پڑھتا ہے ظہر تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، ظہر پڑھتا ہے عصر تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، عصر پڑھتا ہے مغرب تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو ایک نماز کی برکت سے اگلی نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو خوب اہتمام کے ساتھ نماز کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام علی سیدنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ برحمتک.